اللہ کے ولی تھے، اللہ سے منواتے تھے۔ گجرانوالہ میں ایک درویش تھے، 1874 میں ان کا وصال ہوا تھا، میاں غلام رسول صاحب۔ میرے سفر ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، پہلا نہیں۔ ابھی میرا جو صبر میں سفر ہوا تھا، تاشقند کا، بخارا کا، سمرقند کا، کھیوا کا، اور پھر اگلی پٹی چلی فرغانہ، اندی جان جہاں کا بابر تھا بادشاہ، جو مغلیہ دور کا بانی تھا بادشاہ، اندی جان، مرغیلان اگلا شہر، انجیر اگلا شہر، اور فرغانہ کے بعد کوکند۔ یہ سارے سفر زندگی کے۔ آپ سے ایک درخواست، میں جب بھی ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہوں، میں حضرت کعب بن احبار کے ہاں حلب یا حمص، شام میں امن آ گیا اس وقت بمباری، میں ان کے کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، اور وہ ہیں جنہوں نے ایک دعا بتائی ہے، اور جن کے بارے میں یہاں تک الفاظ ہیں، وہ الفاظ اگر وہ بیان نہ کرتے تو میری جرات نہ ہوتی میں الفاظ بیان کروں۔ مقام ادب ہے۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا، اگر یہ دعا نہ پڑھتا، یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے۔ اگر وہ یہ الفاظ نہ کہتے، میں نہ کہتا۔ اتنی طاقتور دعا ہے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ بکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر باسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ زیر زبر کی میری غلطی ہو سکتی، پڑھیں تو میری بھی اصلاح کر دیجیے گا۔ یہ طاقتور دعا ہے۔ الفاظ، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ہر درویش، اللہ کا نیک بندہ اپنے ساتھ کوئی نظام رکھتا ہے دشمن کو بے ہتھیار کرنے کا، کہ اس کی ہر چیز سلب کرنے کا، اور اپنے پاس ہتھیار رکھنے کا، کہ دشمن کے یہ وار ایک ظاہری وار ہے، لاٹھی کی شکل میں، خنجر، تلوار، تھپڑ، ہاتھ پکڑنا، مارنا، گولی، ایک یہ وار ہے ظاہری وار۔ میں نے آپ یہ عرض کیا نا، دنیا میں جہاں ساری حفاظت کا نظام کر کے آپ کہیں میں مطمئن ہوں، میرے پاس بم پروف گاڑی ہے، بم پروف گھر ہے، ایسے گھر کے شیشے ہیں جہاں بم اثر نہیں کرتا، ایسے گھر ہیں بم اثر نہیں کرتا، کچھ چیز اثر نہیں کرتی۔ آپ کہیں میں اس حفاظت کے نظام میں ہوں، پھر بھی میں کہوں گا ہم سب غیر محفوظ ہیں، ہماری حفاظت نہیں ہے، ہم سب غیر محفوظ ہیں، سب غیر محفوظ، ہماری کوئی حفاظت نہیں۔ کیوں؟ جو جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے راستے ہوتے ہیں۔ چلو شیشے کا گھر اور کیبن ہے، اس میں آکسیجن کا راستہ تو رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا؟ بندہ کو شیشے میں بند ہی کر دیں تو مر ہی جائے گا۔ شیشے کا کیبن بنایا ہی زندگی کے لیے جاتا ہے یا مرنے کے لیے بنایا جاتا ہے؟ زندگی کے لیے۔ تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں، جس کو ہم ہوائی چیزیں ہیں، اس لیے تو ہوائی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے چلی جاتی، یہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا اندر ایسے تحلیل ہو جاتی اور اپنا کام کر جاتی، اور انسان حفاظت کی ساری چیزوں کے باوجود بھی روگوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، ناکامیوں، مسائل میں مبتلا ہو جاتا، ساری چیزوں کے باوجود، روگوں، پریشانیوں، تکلیفوں، حالات میں مبتلا ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ یاد آیا، آج یہ واقعہ اس موضوع پہ چیز یاد آ رہی۔ میں نے آپ کو شاید رمضان میں ایک بات کہی تھی، شاید رمضان میں میرے حضرت نے فرمایا تھا، طارق ایک کتمیر مجھے اذیت دے رہا، ایک شخص مجھے اذیت دے رہا ہے، اس کا کوئی حل کر۔ وہ عامل تھا جو میں نے سب سے پہلے اس کا حل کیا تھا، اس کے عمل سلب کر لیے تھے، پھر اس نے چیلنج کیا تھا، میں یہ کروں گا، مجھے تسلی تھی کچھ نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے میں نے اس کو بے ہتھیارو کیا تھا، اس کے جو عمل تھے نا سلب کر لیے سارے۔ جب عمل سلب کر لیے، اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ بندوق ہے، اندر گولیاں نہیں ہے، چیمبر نہیں ہے صحیح، بندوق سے کیا کرے گا؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ بندوق دکھا کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہے، پر بندوق تو اندر سے خالی ہے۔ یا کہاروں کا پانی میں استعمال، آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، اگر میرا حافظہ یہ زندگی میں آپ کو ایک عمل بتایا تھا، روحانی غسل۔ جاگ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے سوتے دیکھا کہ ہو گیا ان کے چہرے پکے ہو گئے، پھر کیا کرتے ہیں؟ زور سے آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں زور سے کھولتے ہیں کہ نہیں کھلی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ سو رہی ہوتی۔ کچھ ایسے ہیں ان کے چہرے پکے ہو گئے، شکلیں مبارک یاد ہو گئی۔ ایک عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی غسل کا ایک عمل بتایا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ کے باہر پڑھیں، بیت الخلاء میں نہیں، اندر نہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ اس میں غسل خانے میں جائیں، اور دل ہی دل میں، زبان سے نہیں۔ اور فقہا کے مسائل کا میں نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، یہ بات غور سے سنیے گا۔ فقہا کے آخری 6 صورتیں میں نے پڑھنے کو عرض کیا تھا بسم اللہ کے ساتھ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ فقہا، علماء، محدثین، مفتیان کرام کی باقاعدہ میں نے مسائل کی تحقیق کی ہے، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں صوفی فقیر ہوں، اس لیے پوچھ کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیوں پوچھتا ہوں؟ میرے ساتھ کچھ مجمع چل رہا، اگر میں پھسلوں گا تو مجمع اکیلا میں نہیں پھسلوں گا، پورا مجمع پھسلے گا، اس لیے ہر وظیفے کی تحقیق کرتا ہوں،
ہر وظیفے کی سند اور ثبوت لیتا ہوں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے ایک نمبر ہونے کا۔ وہ موت بتائے گی میں ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا، مخلص تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، وہ موت بتائے گی۔ اللہ خاتمہ ایمان پہ کر لے۔ بیت الخلاء میں بیت الخلاء کی دعا نہاتے ہوئے، یہ روحانی غسل ہے، زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کہیں زبان سے نہیں، مجتہدین نے، بڑی بڑی ہستیوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ زبان سے نہیں دل سے پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک اور عمل بتاتا ہوں، میں نے عرض کیا زندگی میں کیونکہ اس کا نظام پانی کے ساتھ ہے، اسی طرح یا کہارو زبان سے نہیں نہاتے ہوئے دل میں پڑھ سکتے، یہ غسل کریں۔ اچھا آج تک چھپایا نہیں، یاد ہی نہیں رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ کی طرف سے اچانک یاد آتی ہیں، جیسے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ جب بھی غسل کریں، جیسے وضو کی دعا، اس کا تعلق بھی پانی کے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ مجھے دنیا نے مجھے یہ ترکی کانفرنس میں کتنے لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب کہنے لگے ساری زندگی وہاں اگر کوئی بندہ چھوٹا سا گھر لے، موت تک اس کی قسطیں بھرتے زندگی گزر جاتی ہے۔ اس وضو کی دعا سے میں نے پتہ نہیں امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، کون سا ملک مجھے یاد نہیں، اس ملک میں میں نے بڑا گھر پایا، بغیر قسطوں کے پایا، غیب سے اسباب ملے، اور آج میرا اپنا وہاں بڑا گھر ہے۔ آپ بھی آئیں، میں کہا انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا اللہ لائے گا۔ بڑا گھر پایا، یہ بھی وضو کے دعا پانی کے دوران کا عمل ہے، دل ہی دل میں پڑھنے ہیں۔ اچھا ایک پانی کے دوران کا اور عمل بتاتا ہوں، بسم اللہ والحمدللہ، اور میں جو پانی پہ ہاتھوں پہ پانی ڈالے وضو کے لیے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمدللہ، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے تھک جائیں گے، اتنی نیکی۔ آپ خود سوچیں، پتہ نہیں کتنے 70,000، کتنا 1,00,000، کتنے فرشتے ہوں گے، اور ایک ہی فرشتہ کافی ہے؟ فرشتے کی طاقت کتنی، فرشتے کا قلم کتنا، فرشتے کی رفتار کتنی، فرشتے کی قوت، فرشتے کتنی نیکیاں لکھے گا۔ صرف وضو سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس اتنا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ سوچیں یہ لفظ کتنا آسان ہے، بسم اللہ والحمدللہ، بس یہ بھی پانی کا عمل ہے، یہ بھی پانی کا عمل۔ ایک پانی کا عمل اور بتاؤں، بارش کے اندر کھڑے ہو کے، عرب کا اصول ہے، عرب کا مزاج ہے، جب بارش آتی ہے بارش میں کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، ضروری نہیں اس میں کھڑے ہو جائیں۔ ہاں کتنے لوگ عرب میں، عجم میں ہیں جو بارش میں کھڑے ہو کے دعا کرتے، گرمی ہے، موسم گرم ہے، بارش میں کھڑے ہو دعا کرتے ہیں، یہ بھی پانی کے دوران کا عمل ہے۔ پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، کشتی کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور، یہ پانی کے دوران کا عمل ہے۔ اچھا پانی کے دوران کا ایک اور عمل بتاؤں، فرمایا جب پل سے گزرو، یا رب سلم یا رب سلم، یا یہ پل کی دعا ہے، پل سے گزرو۔ اور بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی پانی کے دوران کا ہے تو آپ بھی ضرور۔ زمزم کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ہاں اور بتائیں جو حدیث میں آ رہا ہے وہ بتائیں۔ یہ چھوٹے عمل ہیں، یاد آئے تو ضرور بتائیے گا۔ آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا ہے۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اسے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا وہ لفظ مجھے یاد ہے، کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسی زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام،
हिफाजत की दुआएं, हिफाजत के अमाल, बरकत का निजाम, बरकत की दुआएं और बरकत वाले अमाल मिले, उनसे बढ़ के भी कोई हिफाजत का निजाम होगा किसी हस्ती के पास? बोले नहीं होगा। लेकिन खुसूसी जब हजूर पे जादू किया दुश्मनान ने, हमेशा मुखालफत करने वाले, हसद करने वाले, इंतकाम लेने वाले, कीना परवर, हमेशा हर वार करते हैं। उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है, उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है। और आज आपको एक पते की बात बताऊं, मुझे मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक अमल दिया है कि अगर कोई दुश्मन हासिद अबकरी और तस्बीह खाने की मुखालफत करे, सबसे पहले उसके वज़ाइफ, उसकी तस्बीहात, उसके अमल की तासीर सल्ब, उसकी चीजें सल्ब कर। आप महसूस करें, जितने भी दुश्मन होते हैं सबसे पहले उनका असला छीना जाता है। कहते हैं हैंड्स अप, हैं? उनको असलहे से, उनके वेपन, उनकी ताकतों से पहले महरूम किया जाता है। सल्ब करने एक अमल है बड़ा ताकतवर, वो आपकी दुनिया के जिस कोने में है, फिर वो सारे जादू के अमाल या हिफाजत की दुआएं जो अमल करेगा असर नहीं करेगा, उससे वो चीज सल्ब कर। ताकतवर अमल है सल्ब, ताकतवर अमल है सल्ब। हर चीज छीन लो। मैं बात कहां चली थी मेरी, पहले मुझे ये मैं कहीं और निकला हूं। यही बात जादू किया, मैं जादू की बात कर रहा था, यहां रहिएगा। अचानक उसमें से एक बात निकली है, सल्ब कर लो। कश्मीरी बाजार लाहौर में बैठा, हजरत के साथ था, हजरत तशरीफ फरमा थे। एक साहब को देखा, वो उनके पास ऐसे डब्बे थे, उसमें धूनी डालते थे, दुकान के आगे हिलाते थे, लोग उनको कुछ पैसे आना दो आना पैसे देते थे। उस दौर में आना दो आना बड़ी बात थी। हजरत ने मुझे फरमाया, तारिक इसको बुला लाओ। मैंने उनको अर्ज किया, मेरे मुर्शिद फरमा रहे हैं। उन्होंने दूर से आए ना देखा, कह रहे मैं नहीं आता। मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा मुर्शिद का हुक्म है, जान जाएगी, जानिसार हूँ, फकीर हूँ। मैं खींच के ले आया, मुर्शिद कहीं हाथ मिला, हाथ ना मिला। सरकार ने फरमाया हाथ मिला। आखिरकार मुर्शिद ने हाथ मिला के ऐसे हटिया करे, जा। अब रोए। अब मुझे पता ना हुआ क्या, लोगों को पता ना हुआ क्या। दो चार बंदे वहां बैठे थे, माफ कर दें, नहीं करूंगा, माफ कर दें। फरमाया जा। रोता, आखिर वो चला गया। फरमाया ये लोगों की दुकानों में बांध रहा था, जादू कर रहा था। जो इसको आना दो आने पैसे देते थे, जो नहीं देते थे, उनकी दुकानें बांध रहा था। मैंने इसका सब कुछ सल्ब कर लिया, इसकी हर चीज इससे छीन ली है। अब ये पढ़ेगा वही अमल, करेगा वही अमल, पढ़ेगा, अपनी बीवियों को लगाएगा, अपने बच्चों को लगाएगा, अपने घर वालों को लगाएगा, अपने दोस्तों को लगाएगा। एक पूरे ताकतवर अमल है सल्ब अमल, उसका सब कुछ छीन लेना। अच्छा, वो समझता है मेरे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है, अब वो खाली है। एक पूरा ताकतवर निजाम है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात अर्ज कर रहा था, आपसे बड़ा दुआएं पढ़ने वाला, तस्बीहां करने वाला, अमल करने वाला, आखिर आपके लिए खसूसी फलक और नास क्यों उतरी? मुअव्वज़ा तैन, फलक और नास क्यों आई, खसूसी आई? उसकी एक वजह है, मेरे अल्लाह जल्ल शानहू ने क़यामत तक के आने वाले मुझ आपको तालिब इल्मों को बताया, कुछ चीजों के लिए कुछ खसूसी चीजें होती। जैसे या कहारों का मैं बता रहा हूं, या कहारो आपके पास ऐसा ताकतवर असलहा है कि जो हासिद और दुश्मन पे कहर बरसाता है, हासिद और दुश्मन पे, और ऐसा कहर बरसाता है कि दुश्मन नजर बद पे, जादू पे, जिन्नात पे, हसद पे या बंदिश लगाते हैं कोई लोग कि जिंदगी पे, रिस्क पे बंदिश। दुकान बांध दी, जैसे वो बंदा बंदिश लगा रहा था, जो उसको पैसे दे रहा था, जो नहीं दे रहा था उसे बंदिश लगा रहा था। बंदिश लगाने वालों पे ये बंदिश लगा देता है। मेरे लफ्ज पे फिर गौर से सुने, ताकतवर लफ्ज कह गया हूं। बंदिश लगाने वालों पे या कहा, जब उन पे बंदिश लगती है उनकी बंदिश टूट जाती। आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाए, फूल बहारें शुरू हो जाए। खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पांव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं। जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पांव गीला रहे, और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी, जहनी, आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पांव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग, वॉकिंग, पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं, कहते जी शुगर वालों के लिए, फलां बीमारी वालों के लिए। इसलिए मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने अपनी जिंदगी में कभी कभी पैदल चलना भी सिखाया कि आप पैदल भी चले, यानी बगैर जूतों की भी चले, नंगे पांव भी चले। पैदल तो सारी उम्र चले, नंगे पांव भी चले। कहने लगे ऐसे जूते आ गए हैं, ऐसे जूते जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और हल्का हल्का उसमें से मसाम होते हैं। जैसे हमारा पसीना नहीं निकलता, हमारी जिल्द में से ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंसान का पांव का वजन पड़ता है, वो छोटे छोटे सुराख
اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں۔ روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا۔ امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کائنات کھولی۔ شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف۔ کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے، کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا، کسی دنیا نے اس میں خیر پائی۔ ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں۔ انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا، وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لیں نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے۔ خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل وہاں کے تھے۔ جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، پھر جادوگر بھی لائے۔ تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرانوالا آیا، گوجرانوالا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سنگھ، لمبا سفر کیا، رات کے 1:15 بجے گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا، گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا۔ تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، ہم بیمار ہو گیا، تو میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ علاج، معالجہ، سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ ہو۔ وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ۔ پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ، تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اسے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں۔ صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دیں۔ تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک، کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے، کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا، کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا، کہہ رہا خواب میں بتایا، بھائی تو فوت ہو گیا، کہنے لگا خواب میں بتایا، کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر، وعدہ کیا۔ یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا، میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا، وہاں ہچکیاں لے کے رویا،
ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے کہ فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی۔ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تربت پہ گیا، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے۔ تونگری مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے زندگی میں، صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان و شوکت ہے۔ وَفَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن،
जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जो बंदा फरमाया ये दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक, मौत के वक्त अल्लाह जल्ल शानहू 70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उससे आफात बलियात शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदारे मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा, चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का नचोड़। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी, मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाते। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे। पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है।